تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے جس نے ہمیں آج کے اس پرفتن دور کے اندر دعوت حق کو لے کر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل مجدہ ہمیں اس دعوت حق کو پھیلانے اور پھر حق کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلے بھی اس آیہ مقدسہ کے حوالے سے متعدد مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے، اور عام طور پہ آپ علماء کرام سے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے گفتگو سنتے رہتے ہیں، تاہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو پا رہا، اس لیے بار بار اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو جدوجہد لے کر چلے امت مسلمہ کی تشکیل نو کی جدوجہد، اس سلسلے میں عامت الناس کو کچھ ابہام ہے، کچھ اشکالات ہیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ تو میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ میں اس مقصد کو واضح کرتا رہوں، تاہم جب تک یہ اشکالات، یہ شبہات باقی رہیں گے اور لوگوں کی طرف سے ان کا اظہار ہوتا رہے گا، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ جل مجدہ نے مقصد تخلیق انسانیت اس آیہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو سوائے اس کے کسی غرض کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ گویا
ہماری تخلیق کا، ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اور جب یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے تو اسی پر ہماری دنیاوی اور اخروی نجات اور فلاح کا مدار بھی ہے، کیونکہ ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس مقصد کے لیے جیتے نہیں ہیں، زندگی اس مقصد کے لیے نہیں گزارتے، تو ہماری فلاح اور نجات ممکن نہیں۔ اور اگر زندگی اسی مقصد کے لیے وقف کر دیتے تو پھر ہماری دنیاوی اور اخروی نجات ممکن ہے۔ اب دوستان محترم، یہ عبادت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ تاکہ ہم اسے جان سکیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری نجات کا مدار اللہ کی عبادت پر ہے، تو اللہ کی عبادت کو اگر ہم قرآن کے آئینے میں دیکھیں، یوں تو اللہ کی عبادت کے تقاضے بے شمار ہیں، بے شمار احکامات ہیں جن کے تابع رہ کے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، لیکن وہ احکامات اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ہمیں کوئی ایسا حل درکار ہے کہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اس کے لیے ہم اگر قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو قرآن اللہ کی عبادت کے لیے جو نسخہ تجویز کرتا ہے، جو دو حرفی سی بات کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں تو اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو جائے گا۔ بڑی آسان اصطلاح میں سمجھا دیا کہ ایمان لے آؤ، عمل صالح کرو، یہی اللہ کی عبادت ہے۔ اب اس کے بعد ایمان اور عمل صالح، اگر ہم اس کو جاننا چاہیں تو سب سے پہلے تو یہ چیز پیش نظر رکھیں کہ عمل صالح ایمان کا جز ہے، ایمان سے الگ کوئی شے نہیں ہے، ایمان کا جز ہے۔ ایمان ہوگا تو عمل صالح ہوگا، اور عمل صالح ایمان کے بغیر نہیں ہوگا۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں، لیکن ایمان اور عمل صالح کو ہم کیسے سمجھیں؟ تو ایمان اور عمل صالح کو سمجھنے کے لیے پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو بے شمار طریقوں سے اللہ جل مجدہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کیا ہے، لیکن وہ اتنی لمبی تفصیل ہے، سمجھنے کے لیے تو آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ بے شمار نکات کی صورت میں سمجھا دیا گیا کہ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو اس طرح سمجھ لو، اس طرح سمجھ نہیں آئی تو اس طرح سمجھ لو۔ لیکن اگر ہم مختصراً جاننا چاہیں کہ یہ ایمان اور عمل صالح کیا ہے تو یاد رکھیں قرآن مجید ایمان اور عمل صالح کو
انتہائی مختصر الفاظ میں جہاد فی سبیل اللہ سے تعبیر کرتا ہے. جہاد فی سبیل اللہ ہی ایمان اور عمل صالح ہے، اور ایمان اور عمل صالح ہی اللہ کی عبادت ہے. اب دوستان محترم، جہاد فی سبیل اللہ کوشش کو کہا جاتا ہے. اللہ کی راہ میں کوشش کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں کوشش کیوں کی جائے؟ جہاد فی سبیل اللہ کی غرض و غایت کیا ہے؟ کیونکہ اگر معلوم ہی نہیں ہوگا کہ جہاد فی سبیل اللہ کیوں کرنا ہے تو پھر جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہو سکے گا. تو یہ معلوم کرنے کے لیے بھی ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی غرض و غایت اقامت دین اسلام ہے. اب بات ہمارے لیے آسان ہوتی جا رہی ہے اللہ کی عبادت کو سمجھنے کے لیے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی غرض و غایت اقامت دین اسلام ہے. اب اقامت دین اسلام کو مزید سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اقامت دین اسلام کی دو سطحیں ہیں. جہاد فی سبیل اللہ اقامت دین کے لیے کرنا ہے، اور اقامت دین کی دو سطحیں ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی. انفرادی سطح پہ بھی دین کو قائم کرنا ہے اور اجتماعی سطح پہ بھی دین کو قائم کرنا ہے. اب انفرادی سطح پہ اقامت دین کی بے شمار جزیات ہیں اور سب پر ہی عمل کرنا ہے. یعنی جتنا زیادہ آپ عمل کر سکیں گے دین قائم ہوگا. لیکن بنیادی چیز کیا ہے انفرادی طور پہ اقامت دین اسلام کے لیے؟ تو یاد رکھیں، انفرادی سطح پہ اقامت دین کے لیے بنیادی اہمیت کی جو چیز ہے وہ ہے اجتماعیت اختیار کرنا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ انفرادی سطح پہ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، دیگر امور کے ساتھ ساتھ بے شمار امور ہیں جو انفرادی سطح پہ ہمیں انجام دینے ہیں. لیکن ان سب میں سب سے بڑھ کر جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ ہے اجتماعیت اختیار کرنا. اگر ہم اجتماعیت اختیار نہیں کرتے اور دیگر امور کو انجام دیتے رہتے ہیں اپنے طور پہ انفرادی امور کو، تو یاد رکھیں یہ اقامت دین نہیں ہوگی. اب میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ کیوں نہیں ہوگی اقامت دین، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جب ہر شخص فردن فردن دین پر عمل پیرا ہوگا تو اجتماعیت تو قائم نہیں ہو سکے، اور اجتماعیت قائم نہیں ہوگی تو اقامت دین کی جو دوسری سطح ہے، جو جد و جہد ہم نے کرنی ہے اقامت دین کی دوسری سطح کے لیے، اجتماعی سطح کے لیے، اس کے لیے اجتماعیت ضروری ہے. تو اگر انفرادی سطح پہ اجتماعیت قائم نہیں ہوگی تو اجتماعی سطح پہ اقامت دین نہیں ہو سکے گی. لہذا انفرادی سطح پہ اجتماعیت قائم کر کے جد و جہد کرنی ہے. کس لیے؟
اجتماعی سطح پہ اقامت دین کے لیے، اور وہ جد و جہد کیسے ہوگی؟ اجتماعیت اختیار کر کے قوت نافذہ کو حاصل کرنا ہے۔ قوت نافذہ اجتماعیت اختیار کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، لہذا انفرادی سطح پہ اس اہمیت کی حامل اس اجتماعیت کو قائم کر کے اجتماعی سطح پر قوت نافذہ کے حصول کے لیے جد و جہد کرنی، اور قوت نافذہ کا حصول کس لیے ہے؟ قوت نافذہ کا حصول اس لیے ہے تاکہ اللہ کے احکامات کو نافذ کیا جا سکے، اور اللہ کے احکامات کا نافذ ہو جانا ہی اجتماعی سطح پہ اقامت دین اسلام ہے۔ اب دوستان محترم، اس سے آسان الفاظ میں اللہ کی عبادت کو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا۔ اب ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ کی عبادت ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ہماری نجات اور فلاح کا ذریعہ ہے۔ گویا ہماری نجات اور فلاح کا مدار اللہ کی عبادت پر ہے، اور عبادت کا مدار ایمان اور عمل صالح پر۔ عبادت کا مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے، اور ایمان اور عمل صالح کا مدار جہاد فی سبیل اللہ پر ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کی غرض و غایت اقامت دین اسلام ہے، اور اقامت دین اسلام نہیں ہو سکتی جب تک ہم انفرادی سطح پہ اجتماعیت پیدا نہ کریں، اور اجتماعیت پیدا کر کے اجتماعی سطح پہ جد و جہد کرتے ہوئے قوت نافذہ حاصل نہ کریں۔ قوت نافذہ حاصل ہونے کے بعد اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو جائے گا، اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے گی، دین اجتماعی سطح پہ قائم ہو جائے گا، اور اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو جائے گا۔ اب دوستان محترم، آج کے اس پرفتن دور کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بات سمجھانی مشکل ہو رہی ہے، اور لوگ اپنے اپنے طور پہ متعدد طریقے اختیار کر کے، متعدد راستے اختیار کر کے چاہتے ہیں کہ اقامت دین ہو جائے۔ میرا سوال ہے علماء کرام سے، دانشوران سے، کہ مجھے بتایا جائے کہ اللہ کی عبادت کا اس کے سوا کیا تصور ہے؟ یاد رکھیں، اسلام ایک دین ہے۔ دین اور مذہب میں فرق ہوتا ہے۔ مذہب کا تصور عبادت کچھ اور ہوتا ہے، دین کا تصور عبادت کچھ اور ہوتا ہے۔ مذہب اور دین کے تصور عبادت میں فرق ہوتا ہے، تو وہ فرق کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ دیگر مذاہب کے اندر تصور عبادت کیا ہے اور اسلام کے اندر تصور عبادت کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، مذاہب کے اندر تعلیمات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ مذاہب کے اندر تعلیمات پر عمل کرنا ہوتا ہے،
آپ کہیں گے کہ اسلام میں بھی تو یہی ہے کہ تعلیمات پر عمل کرنا ہے، درست ہے، لیکن یہ تصور ادھورا ہے، یہ تصور ادھورا ہے۔ کیسے؟ تو یاد رکھیں، دین اور مذہب میں یہی فرق ہے کہ مذہب میں تعلیمات پر عمل کرنا ہوتا ہے، دین میں عمل کرنا بھی ہوتا ہے، کروانا بھی ہوتا ہے۔ دین میں عمل کرنا بھی ہوتا ہے، کروانا بھی ہوتا ہے۔ اسی کو انفرادی سطح پہ اقامت دین اور اجتماعی سطح پہ اقامت دین کہتے ہیں۔ لہذا وہ انفرادی سطح کا تصور عبادت یا وہ مذہبی لحاظ سے جو تصور عبادت ہے، گو کہ وہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن محض اسے ہی تصور عبادت قرار دینا ادھورا تصور دین ہے، ناقص ہے۔ مکمل اور جامع اور صحیح تصور دین یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور کروانا۔ اللہ کے احکامات پر جزواً عمل تو انفرادی سطح پہ ہوتا ہے، مکمل عمل اجتماعی سطح پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے انفرادی سطح پہ احکامات بہت کم نازل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک، بہت کم احکامات نازل ہوئے۔ جب اجتماعیت اختیار کر کے قوت نافذہ حاصل کر لی گئی، بے شمار احکامات اس کے بعد نازل۔ تو انفرادی سطح پہ اجتماعیت اختیار کرنے کے سوا کوئی عمل ایسا نہیں جس کی اہمیت بنیادی ہو، کیونکہ اس کے بغیر ہم آگے چل نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ کہہ کر تتر بتر ہو جائیں گے، اپنے اپنے فلسفے لے کر چل پڑیں گے، لیکن اگر اجتماعیت اختیار کریں گے انفرادی سطح پہ تو ہمارے فکر و عمل میں تضاد نہیں ہوگا، وحدت پیدا ہوگی۔ اور جب فکر و عمل میں وحدت پیدا ہوگی تو ہم اقامت دین کی اجتماعی سطح کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے، اور اس فکر و عمل کی وحدت کے ساتھ جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس منزل کا حصول مشکل نہیں رہے گا۔ لہذا دوستان محترم، اللہ کی عبادت کے اس جامع تصور کو سامنے رکھیے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیے۔ تو آئیے، میں تمام مسلمان بھائیوں کو دعوت دے رہا ہوں، آئیے انفرادی سطح پہ اقامت دین کا فریضہ انجام دیں تاکہ اجتماعی سطح پر اقامت دین کا فریضہ ادا کر سکیں۔ آئیے دین کو قائم کریں انفرادی سطح پہ، اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آئیے اجتماعیت اختیار کیجئے، وحدت اختیار کیجئے۔ یہ ہے اقامت دین اس وقت تک جب تک اجتماعی سطح پہ دین قائم نہیں ہو جاتا۔ تو آئیے وحدت اختیار کریں، انفرادی سطح پہ اجتماعیت قائم کریں۔ میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر ہم انفرادی سطح پہ دین کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اجتماعی سطح پہ دین کو قائم کرنے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن اگر ہم انفرادی سطح پہ اقامت دین سے گریزاں رہے تو بخدا اجتماعی سطح پہ
اقامت دین ایک خواب رہے گا، ایک مفروضہ رہے گا، حقیقت کا روپ نہیں دھار سکے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اجتماعی سطح پہ اقامت دین اسلام ہو تو ہمیں انفرادی سطح پہ دین کو قائم کرنا ہوگا، اور اس کی صورت اجتماعیت کو قائم کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ جب تک ہم اجتماعیت اختیار نہیں کرتے، انفرادی سطح پہ دین کی اقامت نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے اپنے طور پہ چند رسومات تو ادا کر سکتے ہیں، دروس قرآن دے سکتے ہیں، اکیڈمیز کھول سکتے ہیں، اسکول قائم کر سکتے ہیں، فلاحی ادارے قائم کر سکتے ہیں، جماعتیں قائم کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اقامت دین نہیں کر سکتے۔ اور اگر انفرادی سطح پہ ہم دین قائم نہیں کر سکتے تو کس منہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اجتماعی سطح پہ اقامت دین قائم کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھیں آپ دین پر کتنے قائم ہیں، پھر بات کریں دوسروں کے اوپر دین کو قائم کرنے کی۔ تو پہلے ہمیں اپنے اوپر دین کو قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے اجتماعیت اختیار کرنا لازمی ہے۔ انفرادی سطح پہ اگر ہم اقامت دین کے فریضے کی ادائیگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اجتماعی سطح پہ اس فریضے کی ادائیگی سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حقہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔